بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انی اسألک علما نافعا و اعوذ بک من علم لا ينفع آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا بیسک عربک گرامر کورس کا لاسٹ ٹاپک ہے اور وہ ہے فعل مجہول۔ بہت چھوٹا سا شارٹ سا ٹاپک ہے، آسان سا ٹاپک ہے، اور یہاں پہ آج کے لیکچر پہ ہمارا جو ہے وہ بیسک کورس کا تقریباً اختتام ہوا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ کورس اینڈ ابھی نہیں کریں گے، بیسک ٹاپک سارے کور ہو چکے ہیں۔ اب جو ہمارا کام رہ جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ہم مختلف پریکٹس سیشنز کریں اور مختلف جو ہے وہ جتنے کانسیپٹس پڑھ چکے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم سوراز کی ٹرانسلیشن کریں، آیات کی ٹرانسلیشن کریں، اور جو ہے وہ جملہ اسمیہ سے جملہ فعلیہ بنائیں، جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنائیں، تاکہ ہماری اچھی سی پریکٹس ہو جائے اور ہمارے سارے کانسیپٹس جو ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں وہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں۔ تو آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں فعل مجہول کے حوالے سے۔ اب یہ کیا ہے فعل مجہول؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم نے جملہ فعلیہ پڑھا تھا تو پہلی بات میں نے آپ سے یہ کہی تھی کہ جب بھی کبھی فعل کا ذکر آتا ہے تو فاعل لازمی ہو جاتا ہے، یعنی جب کوئی کام کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کام کو کرنے والا موجود ہونا چاہیے۔ تو اب جب ہم نے دیکھا شروع میں کہ ہم نے کچھ فعل افعال لکھے تھے اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ کبھی کبھار فعل جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور کبھی کبھار جو ہے فعل غائب ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں نے کہا کہ محمود نے کھایا، تو اب محمود ظاہر ہے، جملے میں جو فاعل ہے کھانے والا ہے وہ ظاہر ہے، لیکن اگر میں کہتی ہوں اس نے کھایا تو اب فعل ظاہر نہیں ہے، غائب کی صورت میں آتا ہے، اس میں ضمیر کی صورت میں آتا ہے، بٹ وہاں موجود ضرور ہوتا ہے، فاعل کی موجودگی ضرور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج جو ہمارا ٹاپک ہے مجہول کے حوالے سے، یہاں پہ کیس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں یہ ہوگا کہ فاعل ہے تو صحیح لیکن اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ جب میں نے کہا محمود نے کھایا یا میں نے کہا اس نے کھایا، تو اب عربی میں لکھتے ہوئے محمود نے کھایا میں تو محمود پراپر ایز اے فاعل آئے گا۔ اس والی کیٹیگری میں جب ہم کہتے ہیں اس نے کھایا تو اس کی فارم جو ہے وہ غائب ضرور ہوگی لیکن موجود ہوگی۔ جب میں کہوں گی ذہبا یا ضربا، اس قسم کی کوئی بھی میں بات کروں گی تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر اسم موجود ہے ضمیر کی حالت میں، لیکن وہ غائب ہے، نظر نہیں آ رہا۔ لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کا فاعل ہوتا ضرور ہے لیکن آپ سے ذکر نہیں اس کا کیا جاتا۔ جیسے اگر میں کہوں کھانا کھایا گیا، اب کس نے کھانا کھایا یہ ذکر نہیں کیا گیا، ایسے کیس میں فاعل جو ہے وہ مذکور نہیں بلکہ محذوف ہے، فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کام ہو رہا ہے، یہ بھی پتا ہے کہ کام ظاہر ہے کسی نے کیا ہوگا، لیکن وہ جو کام کرنے والا فاعل ہے وہ اس کا ذکر جملے میں آپ کو سنائی یا دکھائی نہیں دے گا۔ ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں جس کا فاعل مذکور نہیں بلکہ محذوف ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم نے یہ ڈیفینیشن پڑھی تو اب اگزامپلز دیکھیں۔ جیسے پانی پیا گیا، یہ میں نے ماضی میں بات کی۔ پانی پیا جاتا ہے، یہ میں نے مضارع میں بات کی۔ ٹھیک ہے، اسے مارا گیا، ماضی میں بات کی۔ اسے مارا جائے گا، یہ مضارع میں بات ہوئی، لیکن یہ ساری اگزامپلز مجہول کی ہیں۔ یہاں پہ اسے کو کنفیوز نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پہ اسے مارا گیا میں اسے جو ہے وہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے۔ مارا اسے گیا ہے لیکن کس نے مارا ہے یہ نہیں بتایا، تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل ہے۔ اور یہ جتنی اگزامپلز میں نے لکھی ہیں آپ کے سامنے، اس میں فاعل کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ فعل مجہول ہوگا۔ تو فعل مجہول کی بھی ظاہر ہے دو قسمیں ہیں، کیونکہ فعل کی عربی کے اندر ہیں ہی دو اقسام۔ تو ایک ہے فعل ماضی مجہول، اسی طرح دوسرا ہے فعل مضارع مجہول۔ فعل ماضی مجہول کا ایک ہی صیغہ ہے، یہ ایک ہی کی مطلب ایک ہی سے مراد میری کیا ہے کہ جب ہم نے نارمل فعل ماضی پڑھا تھا تو ہم نے اس میں تین صیغے دیکھے تھے، ہم نے تین پیٹرنز دیکھے تھے۔ ایک تھا فاعلا، فعلا اور پھر فاعلا، جس میں فا اور لام پہ زبر تھا لیکن عین کلمہ کی حرکت بدلتی تھی، اس میں پیش، زبر اور زیر تینوں طرح کے آپشنز موجود تھے۔ لیکن فعل ماضی مجہول کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ہی صیغہ رہتا ہے ہر حال میں، اور وہ کیا ہے؟ فعلا۔ یعنی کہ آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ ماضی جو ہے وہ نارمل ماضی تھا یا مجہول تھا؟ وہ آپ فا کلمہ کی حرکت کو دیکھیں گے۔ فا کلمہ پہ جب پیش آ جاتا ہے، جب پیش سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے،
تو کیا ہوگا؟ یہ فعلا یا فائلا یا فاؤلا نہیں ہے بلکہ یہ فعلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا بنے گا؟ آپ کا فعل ماضی مجہول ہو جائے گا۔ اسی طرح فعل مضارع میں بھی یا کلمہ کے اوپر جب پیش ہوگی، یا یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ فعل مضارع کے اندر 4 علامات ہوتی ہیں مضارع کی، یا کلمہ، تا کلمہ، الف کلمہ یا نون کلمہ، ٹھیک ہے نا؟ یا یفعلو سے ہوتی ہے بات، یا نفعلو سے ہوتی ہے، تفعلو سے ہوتی ہے، افعلو سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی نہ کوئی ایسی نشانی مضارع کی آ رہی ہوتی ہے شروع میں، یا، تا، الف یا نون۔ ان ساری علامات کے اوپر اگر تو پیش ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے۔ جس طرح یہاں پہ کیا ہے؟ یفعلو، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی ایک ہی پیٹرن ہے، عین کلمہ پہ زبر ہی ہوگا۔ تو ایگزامپلز، فعلا کا مطلب کیا ہوا؟ کیا گیا، ماضی میں گزر گیا، کس نے کیا یہ نہیں پتا۔ کیا جاتا ہے، یفعلو کا مطلب ہے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یہاں پہ بھی کرنے والے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اسی سے حوالے سے آج ایک گردان بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے ہم اس کی ایگزامپلز بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل ماضی سے فعل ماضی مجہول کیسے بنایا جاتا ہے۔ فعل ماضی کی نارمل گردان کیا تھی؟ ہم نے ایک پکڑ لی یہاں پہ فاعلہ سے، یہی پیٹرن فائلہ پہ بھی لگتا ہے، یہی پیٹرن فاؤلا پہ بھی لگتا ہے، لیکن اسی چیز کو آپ، اسی گردان کو کس طرح کنورٹ کریں گے مجہول میں؟ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فا کے اوپر یہاں زبر تھا، سب جگہ پہ فا کے اوپر یہاں پیش آ چکا ہے، اور عین کلمہ کے نیچے زیر آ چکا ہے، تو یہ کیا بن جائے گی؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی آپ کی فعل ماضی مجہول کی گردان، اور اس پہ بھی وہی اطلاق اسی طرح سے ہوگا کہ اگر آپ کا جو مفعول ہے وہ ظاہر میں آ رہا ہے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ زیادہ چیزوں کی بھی بات ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مذکر کا صیغہ اور مؤنث کا صیغہ، صرف یہ 2 صیغے استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے؟ فعل ماضی مجہول کی ایگزامپلز میں کیا ہے؟ آپ پریکٹس کے لیے، اسے مارا گیا، دوریبا، ان دونوں کو بلایا گیا، تولیبا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں آپ، طلب سے، بلانے کو کہتے ہیں طلب کرنا، تو یہ پہلے آپ دیکھیں کہ جو پہلا فعل کا کلمہ ہے اس کے اوپر پیش ہے، اور جو دوسرا کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو دونوں کا صیغہ تو تولیبا۔ ان سب کی مدد کی گئی، نصیرو، محمود کی مدد کی گئی، نصیرہ، محمود۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ ویسے محمود مفعول ہے، تو مفعول کا جو ہے وہ یوزولی پیٹرن کیا ہوتا تھا؟ اعرابی حالت نصب میں ہوتی تھی، لیکن یہاں پہ کیونکہ اب فاعل غائب ہے تو اب کیا ہوگا اس کیس میں؟ فاعل بلکہ محذوف ہے، غائب کہنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ غائب تو کس کیس میں ہوتا ہے؟ غائب اس کیس میں ہوتا ہے جب آپ کا اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ تو اب جہاں پہ فاعل ظاہر، مفعول ظاہر ہے لیکن فاعل جو ہے محذوف ہوا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا، تو ایسے کیس میں جب یہ پیٹرن آتا ہے تو یہاں پہ مفعول جو ہے اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ رفع کی حالت میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر 2 مفعول ہوں گے، یعنی آگے پیچھے اکٹھے آ رہے ہوں گے، تو پھر جو ہے وہ اس سے اگلا مفعول جو ہوگا وہ نصب میں ہوگا، یعنی ایک رفع میں اور دوسرا نصب میں۔ بہرحال ابھی ہم سمپل پہ ہی رہتے ہیں کیونکہ سمپل کورس ہے، تو ہم زیادہ کمپلیکس بات نہیں کریں گے، بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب اس طرح سے ماضی مجہول آتا ہے تو اس کے آگے جو مفعول ہے وہ فاعل کی طرح اس کی حالت رفع میں چلی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی مدد کی گئی، نصیر المسلمون، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں فعل مضارع کی طرف۔ تو فعل مضارع کی جو اوریجنل گردان تھی وہ یہاں میں نے لکھ دی ہے، اسی سے جب ہم فعل مضارع مجہول بنائیں گے تو اب کیا فرق ہے؟ فرق یہی ہے کہ یا کلمہ ہو یا تا کلمہ ہو یا الف کلمہ ہو یا نون کلمہ ہو، جتنی علامت مضارع ہیں ان کے اوپر پیش اب آ جائے گا، اور عین کلمہ کی جو حرکت ہے وہ زبر ہوگی، تو یہ گردان کیا بنے گی؟ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو،
نفعلو. تو یہ تھا فعل مضارع سے فعل مضارع مجہول. اس کی بھی ایگزامپلز میں نے سیم وہ ایگزامپلز لی ہیں جو فعل ماضی مجہول کی تھیں، صرف اب ان میں مضارع کر دیا ہے. وہاں پہ میں نے لکھا تھا اسے مارا گیا، پاسٹ کی بات. اب یہاں پہ کیا ہے، اسے مارا جاتا ہے یا اسے مارا جائے گا، کیونکہ مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ٹینسز استعمال ہوتے ہیں. تو اسے مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، یضربو. ان دونوں کو بلایا جاتا ہے یا بلایا جائے گا، یطلبانی. ان سب کی مدد کی جاتی ہے یا مدد کی جائے گی، ینصرونا. محمود کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، ینصرو محمود. مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، ینصر المسلمون. تو یہ تھا آج کا مختصر سا ٹاپک، اور یہاں پر الحمدللہ ہمارے بیسک جتنے بھی ٹاپکس تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب جو ہے اگلے جو سیشنز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے کی بریک کے بعد سٹارٹ ہوں گے، کیونکہ میں سفر میں ہوں اور میرے لیے ٹائم مینج کرنا یہاں مشکل ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں اپنے گھر واپس لوٹ کر آپ لوگوں سے دوبارہ سے رابطے میں آؤں گی. تب تک آپ سب سے ریکویسٹ یہ کی جاتی ہے کہ فیل کے ٹاپک کو دوبارہ سے ریوائز کریں. اسم کا ٹاپک تو ہم نے بہت ڈیٹیل سے بار بار کیا، اس کا پورا ایک گرانڈ ٹیسٹ بھی ہوا، اس کی اسائنمنٹس بھی آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہی تھیں. فیل کے ٹاپک کے اندر آ کر ہم نے بہت زیادہ اسائنمنٹس بھی نہیں کی ہیں اور بہت زیادہ میں نے کوئی ٹیسٹ بھی نہیں لیے. تو اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ 2 ہفتے ضائع نہ کیجیے گا، بلکہ لیکچر نمبر 31 سے لے کر لیکچر نمبر 40 تک یہ 10 لیکچرز بار بار ریپیٹ کر کے سنیں، ان کی خود سے کچھ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ 2 ہفتے کے گیپ کے بعد میں آپ سے نئے ٹائمنگز اور نئی کلاسز کا وہ اسکیجول شیئر کر دوں گی، اور اس کے اندر ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ اب جو کچھ پڑھا گیا اس کو ایک سیشن میں 2 سیشنز میں جا کر ریوائز کر کے کمپلیٹ کیا جائے، پلس کچھ احادیث کا ترجمہ، کچھ صورتوں کا ترجمہ، کچھ آیات کا ترجمہ. ساری نالج استعمال کرتے ہوئے ہم وہ جب کریں گے، اکٹھی اس نالج کو اپلائی کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی ٹاپکس جن میں کنفیوژن رہ گئی تھی وہ کور ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس بات کے ساتھ میں ختم کرتی ہوں. یہ ایک مختصر سی پریکٹس شیٹ آپ کے لیے میں نے رکھی ہے، جس میں فعل مجہول کے صیغے استعمال کر کے آپ نے عربی میں جملے لکھنے ہیں. اس کے اندر میں نے مکس کیے ہیں، کچھ ماضی کے لکھے ہیں اور کچھ مضارع کے لکھے ہیں. تو آپ سب نے یہ پریکٹس کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے کے بعد آپ سب سے ملاقات ہوگی. اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی کوئری ہے، مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں، کامنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن جواب شاید فوری آپ کو نہ ملے، دے دیا جائے گا، بٹ تھوڑا سا وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے واپس رابطے میں آؤں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ نے ہمیں ادھر تک بھی پہنچایا، 40 لیکچرز تک اس قابل کیا کہ ہمیں یہ سیکھنے کا موقع دیا، اسی طرح اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں آگے بھی اس چیز کو مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی چیز کے اندر اتنی اچھی سمجھ عطا فرما دے کہ ہمیں قرآن جو ہے وہ بغیر کسی مدد کے سمجھ آنا شروع ہو جائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.